میرے افسانے کا عنوان ہے گاؤدی۔ آج میری آزادی کا پہلا دن ہے۔ گھڑی کی سوئی کی طرح ٹک ٹک کرتے ہوئے وقت کے دائرے میں قید رہنے سے آزادی کا پہلا دن۔ لیکن برسوں کی عادتیں جلدی کہاں چھوٹتی ہیں۔ روز کی طرح الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری عادت ہے کہ الارم کی پہلی آواز پر بیدار اور ٹھیک 30 منٹ میں تیار ہو کر دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں، اور پھر دفتر کے جھمیلے، مختلف کاموں کی ایک لمبی فہرست جسے میں روز بھگتاتا ہوں، بلکہ بھگتاتا رہا ہوں۔ کل تک میں بڑے صاحب کا سیکرٹری اور انہیں کی مہربانی سے ریکوری ڈپارٹمنٹ کا انچارج بھی تھا۔ صاحب کی دن بھر کی مصروفیات، ملاقاتیں، تقریبات میں شرکت، ان کا انتظام، ملکی اور غیر ملکی دورے، یہ سب تو میرے عہدے کی ذمہ داریاں تھیں، مگر ریکوری ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات، اسٹاف کے پروموشن، ٹرانسفر، معطلی وغیرہ بھی میں ہی دیکھا کرتا تھا۔ دفتر کے لوگ کہتے کہ میں ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے ادا کرتا ہوں، بلکہ یہ بھی کہتے کہ میرے ریٹائرمنٹ کی صورت میں اس عہدے کے لیے دور دور تک کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ ایک بار بڑے صاحب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں کانٹریکٹ پر رکھ لیں گے۔ مجھے یاد ہے جب بڑے صاحب نے یہ بات کہی تو کئی چہروں نے رشک اور کئی نے حسد کا نقاب اوڑھ لیا تھا، مگر میں نے یہی تاثر دیا کہ مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے بار بار بڑے صاحب کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ انہوں نے ہیڈ آفس فون کیا تو جواب آیا کہ ابھی کانٹریکٹ کی پالیسی نہیں بنی۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا، کیونکہ میں خوب جانتا تھا کہ جب تک ملازمت ہے تب تک ہی ہوں، جیسے ہی گیا تو بس پھر آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ میں چھت پر نظریں گاڑے گزشتہ شب ہونے والے واقعات کو یاد کرنے لگا۔ دفتر سے سب جلدی اٹھ گئے تھے۔ شہر کے درمیانے ہوٹل میں میرے اعزاز میں الوداعی تقریب ہوئی تھی، جس میں دفتر کے لوگ تھے۔ بڑے صاحب نے ایڈیشنل سیکرٹری کو بھی بلوایا تھا، بلکہ وہی مہمان خصوصی بھی تھے۔ انہوں نے میری تعریف کی اور میرے کام کو سراہا۔ تعریف تو سب نے کی تھی، حتیٰ کہ سپرنٹینڈنٹ نے بھی، البتہ وہ درمیان میں ڈنڈی مار گیا اور محبت بھرا جوتا مار دیا۔ میں مسکرا کر یہ تاثر دیتا رہا کہ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ تقریب کے بعد صاحب کے ڈرائیور نے مجھے گھر چھوڑا۔ بہت سارے تحائف اور ڈھیر سارے پھول میرے ساتھ تھے۔ گھر پہنچتے ہی تحائف تتر بتر اور پھول میرے کمرے میں رکھوا دیے گئے۔ میری آنکھوں میں اب نیند نہیں ہے اور بستر بھی کاٹ رہا ہے۔ مجھے اٹھ جانا چاہیے، مگر سوچتا ہوں کہ اٹھ کر کیا کروں گا اور تیار ہو کر جاؤں گا کہاں۔ پھر خیال آیا کہ ابھی تو میرے واجبات کا معاملہ باقی ہے، کم از کم دفتر جا کے اپنے کام نمٹا سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اٹھ بیٹھا۔ حسب معمول 30 منٹ پہ تیار ہو گیا۔ بہو بچوں کو اسکول بھیج کر میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ جانتی ہے کہ ناشتے کے لیے مجھے صرف 10 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ 11ویں منٹ گھر کے دروازے پر، اور پھر چند منٹوں میں بس میں سوار ہو کر دفتر روانہ ہو جاتا ہوں۔ لگ بھگ 40 منٹ بعد دفتر کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ کار لے لینی چاہیے، مگر میں ہنس کر ٹال دیتا۔ آج بھی میں معمول کے مطابق دفتر پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی غیر معمولی سا جھٹکا لگا۔ کمرے میں یوں تو سب ٹھیک تھا، مگر میری میز نہیں تھی۔ اس کی جگہ نئے ڈیزائن کی میز اور کرسی رکھی تھی، اور کرسی پر سپرنٹینڈنٹ بیٹھا ہوا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ مجھ سے عمر میں چھوٹا، مگر سلیکشن گریڈ کی وجہ سے ایک گریڈ آگے ہے۔ نامعلوم کیوں مجھ سے دلی پرخاش رکھتا ہے۔ اسے وہاں براجمان دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اس خالی جگہ کے ہونے کا پہلے سے منتظر تھا۔ لمحہ بھر کو ایسا لگا جیسے مجھ سے میری کوئی متاع چھین لی گئی ہو۔ سپرنٹینڈنٹ اور ایک کلرک اس وقت کسی فائل پر ڈسکس کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی قریب گیا تو انہوں نے فائل بند کر دی۔ کور سے میں پہچان گیا، یہ کمپنی کے ریفنڈ کا الجھا ہوا معاملہ تھا جس سے میں پوری طرح واقف تھا، مگر اب مجھے یقین آ گیا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ میں بڑے صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ صاحب نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکا کر کام میں مصروف ہو گئے۔ میں آہستہ سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں منتظر تھا کہ وہ مجھے موقع دیں تو میں واجبات کے بارے میں بات کروں، مگر میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں، گاؤدی کہیں کا۔ دراصل صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم بہت بے وقوف ہو، جو اس پوسٹ پر رہ کر کوئی بڑا فائدہ حاصل نہ کر سکے، بس چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرے خوش ہو گئے۔ بچوں کو پڑھا لیا، ایک درمیانے درجے کے علاقے میں زمین خرید کر گھر بنوا لیا۔ صاحب کی اس بات پر میں اکثر معصوم اور نیند دلانا مسکراہٹ چہرے پر لے آتا۔ صاحب مجھے گاؤدی تصور کرتے اور میں مزید گاؤدی بن کر دکھاتا۔ اس وقت بھی میں ان کے سامنے گاؤدی بنا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھائے بغیر پوچھا، چائے پیو گے؟ میں نے شکریہ کے ساتھ منع کر دیا۔
تھوڑی دیر بعد بولے, میں نے تمہارے واجبات کے لیے کہہ دیا ہے, فون کر کے پتہ کرتے رہنا. میں سمجھ گیا اور سلام کر کے دفتر سے نکل آیا. مجھے آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا محاورہ یاد آ گیا. گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا, اتنی جلدی آ گئے؟ میں خاموش رہا اور کاؤچ پر دراز ہو گیا. وہ بولی, آپ کمرے میں چلے جائیں, ابھی تو ماسی نے کام بھی نہیں کیا ہے. گھر میں 3 عورتیں ہونے کے باوجود گھر کی صفائی ستھرائی ماسی کرتی ہے. یہ سوال میرے ذہن میں آیا, مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا تو وہ بولی, ماسی برسوں سے کام کر رہی ہے, آپ کو آج ہی پتہ چلا ہے؟ مجھے کیا پتا, میں کبھی دوپہر میں رہا نہیں. آپ کو دوپہر میں رہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بیوی کا تنک سا جواب سن کر دھچکا لگا. ریٹائرمنٹ کے بعد کا پہلا دن اچھا آغاز لے کر نہیں آیا. یہاں گھر والے قبول کرنے کو تیار نہیں اور دفتر کا تو سوال ہی نہیں تھا. میں نے محسوس کیا کہ گھر میں بے ترتیبی کچھ زیادہ ہے. میری بیوی اور شاید بہویں بھی زیادہ آرام طلب ہو گئی. میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بیوی نے مزید کہا, ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ دفتر میں کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. میں کاؤچ سے اٹھا اور بے ارادہ گھر سے نکل گیا. پیچھے سے بیوی نے کچھ کہا مگر میں نے بھی دھیان نہیں دیا. میں فٹ پاتھ پر چلنے لگا. میرا گھر ایک مصروف سڑک پر ہے جہاں ٹریفک کا زور کبھی نہیں ٹوٹتا. میں نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی, ابھی 11 بج رہے تھے. مجھے حیرت ہوئی, اس وقت دفتر میں ہوتا تو کیا کر رہا ہوتا. خود سوال کیا اور خود ہی جواب دے ڈالا. آج منگل کا دن ہے. میری میز پر بینک اسٹیٹمنٹ رکھے ہوئے ہوتے اور میں لیجر سے ریکنسائل کر رہا ہوتا. حتیٰ کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ہوتی, اور آج وقت ہی نہیں کٹ رہا ہے. میں بے دہانی میں چلتا ہوا گھر سے خاصا دور نکل آیا تھا. سامنے غلام رسول ہیئر ڈریسر کی دکان تھی. اپنے بال اسی سے ترشواتا ہوں. میرے قدم دکان کی سمت اٹھ گئے, حالانکہ ابھی چند دن پہلے ہی میں نے بال ترشوائے تھے. میرے بالوں کو 1 ماہ بعد غلام رسول کی ضرورت پڑتی ہے. اسے بھی تعجب ہوا, مگر وہ تو ہر وقت گاہکوں کا منتظر رہتا ہے. میں صوفے پر بیٹھ گیا اور قریب رہ کے اخبار کو ادھر ادھر سے دیکھنے لگا, جیسے روز دفتر میں دیکھا کرتا تھا. برسوں سے اخبار کی سرخیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا تھا, مگر آج سرخیاں صرف چند منٹ میں میرا منہ چڑھا رہی تھی. چنانچہ خبروں کو تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیا. امریکہ بہادر کے احکامات اور تمام عالم کی بجا آوری سے لے کر شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں, سیاسی بیانات, پانی کا بحران, اسٹاک ایکسچینج, سیاسی کالم اور اداریے سے لے کر جیبوں کے خالی کرنے اور کریڈٹ کارڈ سے کریڈٹ بڑھانے والے منموہنے اشتہارات تک سب کچھ پڑھ ڈالا. درمیان میں غلام رسول سے گفتگو بھی ہوتی رہی. سر کیا آج چھٹی پر ہیں؟ نہیں, میں ریٹائر ہو گیا ہوں. میں نے ایسے ہی کہا جیسے کہہ رہا ہوں بیکار ہو گیا ہوں. سر تو پھر تو آپ کو بہت مبارک ہو. کیوں بھائی, ریٹائرمنٹ پر کیسی مبارکباد؟ سر بڑی بات ہے کہ آپ عزت سے ریٹائر ہو گئے. معاف کریں سر جی, ورنہ آج کل کا دور اب ایسا کہاں ہے کہ آدمی عزت کے ساتھ پوری ملازمت پوری کرے. سر جی, آج کل تو بڑی پوسٹ والا بندہ یا تو ملک سے بھاگ جاتا ہے یا پھر نیب کے ہتھے چڑھ جاتا ہے یا پھر مکہ کر کے خاموشی سے گھر کا کونا پکڑ لیتا ہے. سر جی, آپ خوش نصیب ہیں کہ آرام سے بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہیں, اسی لیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. میں نے غلام رسول کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچا, سچی کہتا ہے, مگر کمبخت ان لوگوں کو ان باتوں سے کیا لینا دینا ہے. اپنا کام کریں اور بس. اسی وقت میری چھٹی حص نے حکم دیا, تم اس آدمی سے دور رہو. میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا. سر جی بس 1 منٹ, ابھی فارغ ہوتا ہوں, میں ابھی آتا ہوں, مجھے ایک کام یاد آ گیا. یہ کہتا ہوا میں دکان سے اتر آیا. میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. یکایک یوں لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں ہو. غلام رسول کی دکان پر آنے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا, مگر اب محسوس ہو رہا تھا. یہ کیفیت مجھ پر اچانک طاری ہوئی تھی. میرے ارد گرد بہت سی آنکھیں چپتے ہوئے سوالات کے ساتھ مجھے گھور رہی تھیں. مجھے اپنے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی اور بے شمار چینٹیوں نے میرے بدن پر رینگنا شروع کر دیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی لاتعداد باریک باریک ٹانگیں میری کھال میں اترتی ہوئی میرے جسم کے رگ و پے میں سرایت کرتی جا رہی ہوں. میں نے پلٹ کر غلام رسول کو دیکھا, مگر وہ وہاں نہیں تھا, بلکہ اس کی دکان بھی نہیں تھی. میں سمجھ گیا کہ میں بے دھیانی میں چلتا ہوں بہت آگے نکل گیا ہوں, بہت ہی آگے, جہاں سے واپسی بھی بہت مشکل ہے. مجھے غلام رسول کے جملے یاد آنے لگے. اس کی سادگی پر ہنسی بھی. بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں. یک بدن میں سنسناہٹ اور چینٹیوں کے رینگنے کا احساس جاتا رہا. یوں لگا جیسے میرے بدن پر برسوں سے لپٹی ہوئی کوئی جھلی اتر گئی ہو. میں میکینکی انداز میں آگے بڑھتے ہوئے ہنستا رہا, خود پر, بیوی پر, غلام رسول پر اور بڑے صاحب پر. یہ سب مجھے گاؤدی سمجھتے ہیں. میری بیوی اکثر کہتی ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے کبھی پورے نہیں نکلتے. ضرورت 1000 کی ہو تو 100 دیتے ہیں, 900 دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اسی سے پورا کر لو. اس بات پر میں اکثر یہی جواب دیتا کہ تم کتنی سلیقہ شعار ہو کہ کھینچ تان کر اسی میں پورا کر لیتی ہے. مگر بچے کچھ اور ہی کہتے ہیں.
کہ پاپا دراصل مما آپ کی عادت سے واقف ہیں، لہٰذا وہ تھوڑا سا اوپر رکھ کے بولتی ہیں۔ میں مسکرا دیتا ہوں کہ چلو یوں ہی صحیح۔ چلتے چلتے میں بہت دور نکل آیا، نہ جانے کتنی گلیاں، چوراہے، بازار، کسی میکینک کی بیلٹ پر بندھے ہوئے میرے پیروں تلے سرکتے رہے اور میں چلتا رہا، اور وقت کے میٹر پر دن، مہینے، سال تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ سب مجھے گاؤدی سمجھتے ہیں اور میں انہیں ویسا ہی بن کر دکھاتا ہوں۔ یکا یک بیلٹ رک گیا، لیکن نہ میرا سانس پھولا اور نہ میرے خون کی رفتار میں کوئی تبدیلی آئی۔ میں ٹھیک ہوں، ہنس رہا ہوں۔ چلتے چلتے جہاں آ گیا ہوں وہاں ایک بہت بڑی عمارت ایستادہ ہے۔ عمارت پر غیر ملکی نام لکھا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں ہندسوں کی ایک ترتیب گونجنے لگی۔ میں نے ہندسوں کو دہرایا اور پھر ہنسنے لگا۔ مجھے ہند سے ٹھیک ترتیب سے یاد تھے، اور سامنے والی عمارت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ اصول بھی اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتے، نہ نام، نہ پتہ، نہ اکاؤنٹ نمبر، اور نہ ہی جمع شدہ رقم، کیونکہ مکمل رازداری ان کا پہلا اصول ہے۔